الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو آج کی تراویح کے اندر 12واں پارہ پڑھایا گیا ہے، جس کے اندر دو سورتیں ہیں، ایک سورت سورۃ الہود، دوسری سورت سورۃ یوسف۔ دو بھی پیغمبروں کے نام ہیں۔ سورۃ الہود مکمل ہو چکی ہے، سورۃ یوسف انشاءاللہ کل ختم ہوگی۔ سورہ ہود ایک پیغمبر کا نام ہے، کئی پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کا نام ہے۔ اس سورۃ الہود کے بارے میں ایک بیک گراؤنڈ ہے، سورۃ الہود کی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر نے پوچھا۔ ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے، آپ کے داڑھی اور سر کے بال سفید ہو چکے ہیں اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جملہ بولتے ہیں معلوم؟ اللہ اکبر، کہتے ہیں شیبتنی الہود والمرسلات وعما یتساءلون، سورۃ التکویر۔ 4 سوروں نے مجھے بوڑھا بنا دیا، 4 سورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ میرے بھائیو، کامن سے اگر میں آپ کو سوال پوچھوں کہ بھئی آپ کے داڑھی کے بال کیوں سفید ہوئے، ہم بولیں گے کہ بھئی یا تو ٹینشنوں کی وجہ سے، دنیا کی فکر کی وجہ سے، گھر کی فکر کی وجہ سے، یا تو بیماری کی وجہ سے، یعنی تو آبا و اجداد کی وجہ سے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داڑھی اور سر کے بال جو سفید ہوئے ہیں، قرآن مجید کو پڑھ کر ان صورتوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلا کے رکھ دیا تھا، جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کے اندر ہونے والے واقعات، ہونے والے عذابات، ہونے والی باتوں کو اللہ کے رسول جب غور کرے، سمجھنے لگے، پڑھنے لگے، تو اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگے اللہ کے رسول۔ اسی لیے اس آیت میں، اس پارے کے اندر، 12واں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ پورے انبیاء کرام کا ذکر کیا، 7 انبیاء کرام۔ سورۃ ہود کے اندر 7 انبیاء کرام کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے آخری میں، یعنی پورے انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد آخری میں ایک آیت نقل کرتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ کہتا ہے کہ پیغمبر، یہ جو واقعات قرآن مجید میں آ کر ہے، یہ جو واقعات، یہ صحابہ انبیاء کرام کے واقعات جو آ کر ہیں، وہ قصے کہانیاں نہیں، بس ایسے سننے کے لیے نہیں، بلکہ اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اس سے میسج حاصل کرنے کے لیے، اس کو اپنی زندگی کے اندر لانے کے لیے، اپنی عملی زندگی کے اندر لانے کے لیے اللہ کے رسول میں نے اس واقعات کو رکھا۔ اللہ تعالیٰ ایک اور بات بھی بتاتا ہے کہ اس زمانے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مصیبتیں، پریشانی آ رہے تھے پے در پہ، پیچھے پریشانی آ رہے تھے، اللہ نے کہا میں پیغمبروں کے واقعات سنا کر، اے پیغمبر میں تم کو تسلی دیتا ہوں، تم کو میں ہمت دیتا ہوں، تم کا حوصلہ دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، پیغمبر کا واقعات صرف مزے کے لیے نہیں سننا چاہیے، بلکہ یہ سننا چاہیے کہ بھئی قوم عاد کو عذاب کیوں آیا، قوم صالح کو عذاب کیوں آیا، قوم نوح کو عذاب کیوں آیا، قوم شعیب کا عذاب کیوں آیا، قوم لوط کا عذاب کیوں آیا۔ جب ہم اس طرح کے واقعات پڑھتے وقت اگر ایسے سوچ کے پڑھیں گے نا، ہماری زندگی بدل جائے گی، ہماری زندگی بدل جائے گی۔ دھیرے دھیرے سے کیا ہے، ہماری زندگی کے اندر ایک بڑا سکون آئے گا، چینجز آئیں گے صرف ان واقعات کو پڑھنے سے۔ اسی لیے اللہ نے اس سورت کے اندر کہتا ہے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہتا اللہ تعالیٰ اے نبی، یہ جو قصے کہانیاں اس کے اندر ہے، اس میں قوموں کے عذابات آ کر ہیں، یعنی قوم کو بھائی فلاں قوم کو یہ عذاب دیا، قوم لوط کو یہ عذاب دیا، قوم صالح کو یہ عذاب دیا، قوم عاد کو یہ عذاب دیا، قوم نوح کو یہ عذاب دیا۔ یہ عذابات میں چکے ایسے ہی نہیں دیا کہ میں مرضی ہے، میں ایسے ہی عذابات نہیں دیا ہے اللہ کے رسول، اے پیغمبر ایسے ہی نہیں دیا۔ اللہ کہتا ہے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اس لیے میں ان لوگوں کا عذاب دیا کہ وہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کیے۔ اپنے آپ پر کیا ظلم؟ اپنے آپ پر ظلم کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ سے دور ہو کے، توحید پہ نہ لا کے، شرک پر ہو کر، یہ اللہ اپنے آپ پر ظلم ہونے کے برابر ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہتا ہے اے لوگوں، جب اللہ کا عذاب آیا تمہارے اوپر، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا تھا، کیا وہ لوگ جو تم پکارتے تھے، جن لوگوں کو تم پکارتے تھے یدعون من دون اللہ، کیا وہ لوگ بچانے کے لیے آئے؟ کیا وہ لوگ تمہاری مدد کرے؟ تو میرے بھائیو، اللہ وہ سارا واقعات، یعنی پیغمبروں کے سارے واقعات کا خلاصہ بیان کرتا ہے اس سورت کے اندر۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر
مجھے میرے بال اور میرے داڑھی کے بال، میرے سر کے بال سفید ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان واقعات نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، ان واقعات نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میرے بھائی آج ہمارے آنسو کہاں ٹپکتے معلوم؟ ہمارا غم، ہمارا دل کب غم ہوتا معلوم؟ جب ایموشنل فلم دیکھتے دیکھو، جب ایموشنل سین دیکھتے دیکھو، آنسو خود بخود ٹپکتے معلوم۔ میرے بھائی آپ کو معلوم ہے یہ ایک آنسو اللہ کے پاس کتنی قیمتی ہے معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، اے لوگوں اگر آپ میرے سامنے خالی ایک آنسو یا دو آنسو رو کے دکھاؤ، یہ دو آنسو تمہیں جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ میرے بھائی اتنی ویلیو ہے، اور ہمارے ان آنسوں کو کہاں ضائع کرتے ہیں، کہاں برباد کرتے ہیں؟ ایسے ویڈیو میں جو نہ دنیا کا فائدہ ہے، نہ آخرت کا فائدہ ہے، نہ ہماری زندگی سدھرتی، نہ کسی کچھ نہیں، وہاں پہ ہمارے آنسو ٹپکتے ہیں، ہم کیا ہے وہاں پہ؟ اور بعض لوگ یہاں تک کہ جو فلم دیکھنے والے یہ فلم کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، یہ فلموں سے عبرت سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی کیسے عبرت ہو سکتی ہے؟ ایک جھوٹ سے کیسے عبرت حاصل کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی کبھی بھی جھوٹ سے اگر عبرت حاصل کرے وہ زندگی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی۔ آج دیکھو ایسے بہت نہیں، بات بہت لمبی ہو جائے گی، اسی لیے یاد رکھو میرے بھائیوں، ان آنسوؤں کی قدر کرو، ان آنسوؤں کا اللہ ہی کے سامنے ٹپکاؤ، یہ آنسو ہم کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ ایک اور بات اس سورت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بات بتائی وہ یہ ہے کہ رزق کا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں۔ کب لکھتا اللہ تعالیٰ رزق؟ اللہ تعالیٰ رزق کب لکھتا بندے کا؟ ماں کے پیٹ میں کتنے مہینے میں؟ بولو جی، خالی اشارہ نہیں کرنا، بولنا۔ 4 مہینے میں۔ 4 مہینے کے بعد سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ لکھتا رزق کا معاملہ، رزق کا معاملہ۔ اللہ نے بات بتایا ہے اس پہلے کی پہلی آیت، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ نے کہا کہ لوگوں رزق میں دوں گا، رزق میں دوں گا، جس طرح سے پرندے کا رزق دینے والا میں ہوں، میں تم کو بھی رزق دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اللہ دوسری جگہ کیا بولتا معلوم؟ رزق کا ذمہ میرے ہاتھ میں ہے، لیکن تمہارے ایمان کا ذمہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات معلوم؟ اللہ رزق کا ذمہ لے لیا ہے، رزق کا ذمہ تو اللہ لے لیا ہے، لیکن ہمارا ایمان کا ذمہ، ہماری آخرت کا ذمہ اللہ نہیں لیا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایمان کی فکر کرو، رزق کی فکر مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کرو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آدمی اس وقت تک مرے گا نہیں، اس وقت تک اس آدمی کی موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ آدمی اس کا آخری لقمہ نہیں کھا لیتا۔ اس کا آخری لقمہ جب تک وہ نہیں کھاتا اس کی موت ہرگز نہیں آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، رزق اللہ نے لے کر رکھا ہے بندوں کے لیے، صرف بندوں نے، دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں ان مخلوقات کا رزق ذمہ داری اللہ نے اپنے ہاتھوں میں لے کر رکھا ہے، ایمان کی نہیں لیا ہے، ایمان کی ذمہ داری نہیں لیا ہے۔ ایمان کی فکر کرو، اپنے آخرت کی فکر کرو، ایمان کی اگر فکر نہیں کریں گے میرے بھائیوں حالات کیا ہے اور بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے۔ سوچ لو یہ آیت یعنی اس پارے کی سب سے پہلی آیت کا یہی معنی ہے۔ ایک اور بات اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک اکمل، جب نہیں چاہیے بولے تو جا کر بیٹھنا، بول رہے کہ نہیں چاہیے بول کے، اولئک یعرضون علی ربی، یہ بہت بہترین ہے میرے بھائیوں۔ یہ پہلے حدیث بول دیتا ہوں اس کے بعد آیت پڑھتا ہوں۔ حدیث کیا ہے معلوم؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو اپنے سائے میں بلا لیتا، اپنے سائے رحمت میں بلا لیتا، اپنے سائے رحمت میں بلا۔ وہ لوگ کیا رہیں گے معلوم؟ گنہگار ہوں گے، گنہگار نافرمان بندے، اللہ تعالیٰ سے نافرمانیاں کرنے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بازو بلائے گا اور سارے لوگوں سے چھپا کر کیا ہے ان کا حساب و کتاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اتعرف ذنبا کذا اتعرف ذنبا کذا، کیا تو نے فلاں گناہ کا کام کیا، کیا تو نے فلاں گناہ کا کام کیا؟ وہ بندہ کہے گا ہاں اللہ میں وہ گناہ کا کام کیا، ہاں میں وہ گناہ کا کام کیا، ہاں میں وہ گناہ کا کام۔ وہ بندہ سوچے گا اگر میں جھوٹ بھی بول دیا، جھوٹ بھی بول دیا تو کیا ہوگا؟ اللہ میری زبان کو بند کرے گا، میرے ہاتھ سے، میرے پیر سے، میرے جسم سے، میرے بال سے گواہی لے گا۔ تو سوچے گا کہ بھئی جب اللہ پوچھ رہا تو میں بول دوں گا تو سارے بولے گا کہ اللہ میں وہ گناہ کا کام کیا، وہ گناہ کا کام کیا۔ آدمی سوچے گا اس وقت اللہ ابھی میرے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھ رہا،
اللہ ابھی کیا ہے میرے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھ رہا, ابھی بڑے گناہوں کے بارے میں آیا ہی نہیں اللہ, ابھی بڑے گناہوں کے بارے میں سوال کر رہا نہیں اللہ, ابھی آیا ہی نہیں. چھوٹے گناہوں کے بارے میں میری یہ حالت ہے تو بڑے گناہوں کے بارے میں کیا حالت ہوگی. اب وہ یقین کر لے گا کہ میں کنفرم جہنم, وہ یقین کیا کر لے گا, اب میں کنفرم جہنم میں جانا ہے. میرے بھائیو اللہ آئے گا, اس کے ہاتھ میں نیکیوں کا دفتر لا کر رکھ دے گا, اس کے ہاتھ میں کیا کرے گا, نیکیوں کا اعمال نامہ لا کر رکھ دے گا. وہ بندہ پریشان ہوگا کہ اللہ اس میں نیکیاں, میں نیکیاں بھی کر رہا ہوں کیا, میں نیکیاں بھی ہے کیا میرے. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اللہ ابھی میرے بڑے بڑے گناہ ہے تو تبھی نیکیاں لے کر آیا ہے, ابھی میرے بڑے بڑے گناہ ہے تو ابھی نیکیاں لے کر آیا ہے, ابھی وہ گناہ پوچھنا ہے, وہ گناہ پوچھنا ہے, یہ گناہ پوچھنا ہے. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے بندے میں ان گناہوں کو لانا بھی نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ کہتی ہیں دیکھو جی میں ان گناہ کو لانا بھی نہیں چاہتا اور تیری بے عزتی کرنا بھی نہیں چاہتا, میں تیرا حساب و کتاب پوچھنا بھی نہیں چاہتا. کون معلوم یہ آدمی کون رہے گا, بولو اندازہ لگاؤ کون رہے گا. نہیں کون رہے گا, بولے اندازہ لگاؤ, تیر مارو کوئی نہ کوئی. جس کے گناہوں کے بارے میں سوال اس نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ, پوچھے گا اس میں, اس کے نام اعمال اس کے ہاتھ میں دے گا. کیا ہے معلوم, من سترہ اللہ مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, وہ آدمی ہوگا جو آدمی اس دنیا کے اندر لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے. کیا ہوا عیب معلوم, لوگوں کے عیبوں کو, لوگوں کے غلطیوں کو پردہ ڈالنے والا, دوسروں کے غلطیوں کو نظر انداز کرنے والا, دوسرے گناہ کا کام کر رہے, غلطیاں کر رہے, چوری کر رہے, زنا کر رہے, ظلم کر رہے, غیبت, یہ سب کو دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, ایک کان سے سن رہا دوسرے کان سے چھوڑ رہا ہے. ایسا آدمی یعنی وہ لوگوں کے گناہوں کو, لوگوں کے غلطیوں کو, لوگوں کے عیبوں کو پردہ ڈال رہا ہے. ایسا آدمی کو اللہ تعالیٰ کہے گا جا میں تجھے معاف کرا, اس کی وجہ سے آج تو جا جنت کے اندر. میرے بھائیوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہنا, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لو. آج ہماری حالت کیا ہے, ذرہ مل جائے کسی کی غلطی اس کی دھجیاں اڑا کر رکھتی. میرے بھائی نہیں ہے تو سب لگا کے رکھتے. اب اس کی ہسٹری کہاں سے لاتے معلوم, اس کی بچپن سے لے کر آتے, اس کی ہسٹری لے کر آتے نہیں. اگر یہ غلطی کسی آدمی میں دیکھ لے اس کی بچپن کی ہسٹری لے کر آتے. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بندہ اس دنیا کے اندر لوگوں کے عیبوں کو چھپا کر رکھتا ہے, لوگوں کی غلطیوں کو نہیں بتاتا ہے, لوگوں کی غلطیوں کے پر پردہ ڈالتا ہے, ایسا آدمی کو کل اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا. میرے بھائیوں اس حدیث پر عمل کریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ عمل کرو میرے بھائیوں. نیکی آرام سے مل رہی, جنت آرام سے مل رہی. آج ہماری حالت کیا ہے معلوم, ایک مسلمان کو کھینچنا, اسے کھینچنا, اسے کھینچنا, یہ ہماری حالت ہوگی. جس کی غلطی بھی نہیں اس کی غلطی لے کر آ رہے. میرے بھائی یہاں تک علماء نے کہا معلوم, کیا کہا معلوم, اگر کسی آدمی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ زنا کر رہا ہے, اتنی دور تک کی بات, اچھا غور سے کسی آدمی کو آپ دیکھ رہے ہیں زنا کر رہا ہے, اس آدمی کو جا کر لوگوں کے سامنے نہیں بولنا. علماء نے کہا اس آدمی کو بلاؤ, ہمت ہے تو بلاؤ, اصلاح کرو, بات بتاؤ, قصہ ختم کر لو. اگر نہیں ہے آپ سے ہمت نہیں, خاموش ہو جاؤ. آج ہماری حالت کیا ہے میرے بھائیوں, اپنے آپ پر دیکھ لو, اپنی حالت پہ دیکھو. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا, اولئک یعرضون علی ربہم ویقوم الاشہاد. اللہ تعالیٰ وہی آیت فرماتا ہے کہ کل قیامت میں کچھ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پیش کرے گا جو یہ گواہی دیں گے کہ بھائی میں نے دنیا کے اندر لوگوں کے عیبوں کو چھپا کر رکھا تھا, آج اللہ نے اس کی وجہ سے کیا ہے مجھے جنت کے اندر ڈال رہا ہے. میرے بھائی یہ دیکھ ایک اور اس سورت کے اندر بہت بہترین واقعہ ہے, کہ واقعہ بھی بہت اچھا واقعہ. وہ واقعہ کیا معلوم, ہود علیہ السلام کا واقعہ. توحید بڑی طاقت ہے میرے بھائی, توحید کے اندر, توحید کے اندر بڑی طاقت ہے. وہ بات یاد رکھ لو, جس آدمی کے دل کے اندر توحید رس بس جاتی ہے وہ آدمی دنیا کا مقابلہ کر سکتا ہے. کس کا مقابلہ, دنیا کا مقابلہ کر سکتا ہے. دنیا کے بڑی بڑی مصیبتیں, بڑے بڑے حکمران, بڑے بڑے سیاستدان, بڑے بڑے لوگوں سے, بڑے بڑے کنٹریوں سے کیا ہے مقابلہ کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر توحید ہو. توحید اگر آ گئی نا تو آدمی کسی کا مقابلہ کر سکتا ہے, کیونکہ توحید انسان کو طاقت والا بناتی, ہمت والا بناتی. وہ ہمت و طاقت اس توحید والے کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کیسا معلوم میرے بھائیوں, ہود علیہ السلام
ہود علیہ السلام جس بستی میں بھیجا گیا اس بستی کا نام کیا ہے؟ قوم عاد. قوم عاد. وہ عاد کی قوم اتنی ڈینجر قوم معلوم، طاقت والی قوم، بڑی طاقت والی قوم. اور ان کے بارے میں آتا ہے وہ لوگ آرام سے پہاڑوں کو اٹھاتے تھے، اتنی بڑی طاقت والے، لمبے لمبے قد کے، بڑے بڑے جسامت کے، بڑے بڑے ہڈ کٹے چوڑے. میرے بھائیوں جب ہود نے ان لوگوں کے سامنے توحید کو پیش کیا وہ لوگ سنے نہیں. تو ہود علیہ السلام کیا کیے معلوم؟ سارے لوگوں کو جمع کر دیے، سارے لوگوں کو. صرف ہود اکیلے کھڑے ہیں، ساری قوم ایک طرف، ہود ایک طرف، ساری قوم ایک طرف، ہود علیہ السلام ایک طرف. چاہتے تو اس قوم میں سے بچہ بھی ہود کو مار سکتا تھا، لیکن وہ طاقت اور ہمت دیکھو توحید کی وجہ سے. پوری قوم ایک طرف ہے، ہود ایک طرف ہے. کیا بولے معلوم؟ قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون. میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے. میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے. قال انی اشہد اللہ، میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے. اور وہ بات خالی اتنا ہی نہیں بولا ہے، اتنا ہی نہیں بلکہ ہمت کی بات اب ہے. کیا کہا؟ بریء مما تشرکون، میں براءت کا اظہار کر رہا ہوں، میں بیزار آ گیا ہوں. کس چیز سے؟ جو تم شرک کر رہے ہو ان سارے معبودان باطلہ سے میں بیزار آ چکا ہوں. میرے بھائیوں ہمت ہے کسی میں؟ کسی میں ہمت ہے؟ اپنے سگا بھائی جو بدعت و خرافات میں ہے اسی کو ہم نہیں بول سکتے. بول سکتے؟ نہیں بول سکتے. میرے بھائی آپ پوری قوم کو کہہ رہے ہیں میں بیزار آ گیا. اس کے بعد اللہ ہود کیا نے کہا معلوم؟ من دونی فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. اے قوم کے لوگوں تم سارے کے سارے مل جاؤ، تم سارے کے سارے مل جاؤ، میرے خلاف سازشیں کر لو، میرے خلاف نقصان کی پلاننگ کر لو، میرے خلاف طاقت کی کچھ بھی پلاننگ کر لو. کیا بولے معلوم؟ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں بھروسہ کس پر کر رہا ہوں؟ اس اللہ پر کر رہا ہوں جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے. تو میرے بھائیوں توحید کو اپناؤ. گردن بھی چلی جائے ہم اللہ کے سامنے ہی جھکیں گے، تو شرک پر نہیں آئیں گے. چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے کہ بھائی توحید پر رہیں گے اور توحید پر مریں گے. میرے بھائی توحید میں وہ طاقت. وہی آپ دیکھو شرک آدمی کو آ جاتا ہے کمزور کر دیتا. معلوم ایک انسان کے اندر جب شرک آتا ہے تو کمزور کرتا ہے. کیسا کمزور معلوم؟ ہر نقصان والی چیز کو اپنا خدا بنا لیتا. بناتا یا نہیں؟ ہر فائدے والی چیز کو اپنا خدا بناتا یا نہیں؟ نقصان والی چیز کو کیسا خدا بناتا؟ بتاؤ کوئی ایگزامپل بتاؤ جی. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ آئی نہ سمجھ میں بات؟ ہر نقصان والی چیز کو اپنا خدا بناتا. کیسے؟ سانپ کو دیکھا نقصان دیتا، خدا بنا لیا. سانپ کو دیکھا نقصان دیکھا، خدا بنا لیا. کسی کو شیطان کو دیکھا نقصان دیکھا، خدا بنا لیا. اور ہر نفع والی چیز کو خدا بنا لیا. جیسا کاروبار کے لائن میں جملہ ہے، بھگوان ہے، کسٹمر گاہک کیا ہوتا ہے؟ بھگوان ہوتا ہے. بولتے نا کہ کسٹمر کیا ہوتا ہے؟ بھگوان ہوتا ہے. تو شرک کیا ہے؟ انسان کو اتنا کمزور کر دیتی کہ جو بھی فائدہ دیکھتا ہے اس میں اپنا خدا کو نزدیک کھاتا ہے، جو بھی نقصان دیکھتا ہے اس کو اپنے خدا کو نظر آتا ہے. تو میرے بھائیوں شرک جتنا ہو سکے اپنی زندگیوں سے نکال کے اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ مرتے دم تک ہماری زندگی کے اندر شرک نہ لا. میرے بھائی ایک اور بات، ابھی ٹائم ہے نا، کیا ہے معلوم؟ اس آیت کے اندر بہت بہترین ہے جی. اس پارے کے اندر ایک آیت کیا؟ ظالموں کا ساتھ مت دو میرے بھائیوں. ظالم معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، گاؤں کے اندر، محلے کے اندر، سٹی کے اندر، اسٹیٹ کے اندر جو بھی ظالم رہتے ہیں ان لوگوں کو، ظالموں کو ساتھ مت دو. ساتھ مت دو. ظالموں کا گناہ الگ ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ جو ظلم کر رہا ہے اس کا گناہ الگ ہے، لیکن جو ظالموں کو ساتھ دینے والے کا گناہ بھی ہے وہ بات یاد رکھ لو. جو رہتے نا بڑے بڑے لوگوں کے نیچے چمچے بولتے نا، ان کو چمچے رہتے جو بڑے بڑے کام کرے رہتے، بڑے بڑے لوگ جو بھی کام کرے رہتے ان کا ساتھ دیتے، ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ہاں میں ہاں مل. ایک واقعہ ہے، ایک بادشاہ جنگل کو جاتا ہے سیر و تفریح کرنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے. کہیں ایک جانور رہتا ہے، اسے تیر مارتا ہے. وہ جانور مس ہوتا ہے، کسی بچے کے سینے میں جا کر لگ جاتا ہے. اب کیا بولنا تھا بادشاہ کو؟ بادشاہ تو غلط کیا بول کے بولنا تھا نا، لیکن میرے بھائی نوکر کیا بولے معلوم؟ واہ
کیا تیر اندازی کرے، وہاں کیا تیر اندازی کرے کہ بچے کے ہاتھ کو نہیں لگا، بچے کے پیر کو نہیں لگا، بچے کے پیشانی کو نہیں بلکہ سینے کو لگا۔ یہ تعریفیں ہیں میرے۔ آج ایسا ہی ہو رہا، آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ظالموں کا ساتھ وہ آدمی دے رہا جو ظالم نہیں ہے، صرف ساتھ دے رہا جس کی وجہ سے ظالم بڑھتے جا رہے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ کیا ہوگا معلوم؟ جو آدمی ظلم کا ساتھ دے گا، ظالموں کا ساتھ دے گا، اللہ نے کہا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ایسے آدمی کو آگ لے گی، آگ پکڑے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اللہ نے کہا اس کے بعد اس کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے میرے بھائیو، حدیث میں آ کر ہے حق بات ہے، کڑوی ہے، بولو۔ حق بات ہے، کڑوی ہے، بولو، بولنا ہے۔ ظالم کو ظالم بتاؤ کہ تو ظلم کر رہا ہے، تو غلط کر رہا ہے، بولنا پڑے گا۔ اگر ہم نے نہیں بولا، اللہ نے کہا ظالموں کو تو الگ سے عذاب ہے، لیکن وہ لوگ جو ظلم کا ساتھ دیتے، جو ظالموں کا ساتھ دیتے، اللہ نے کہا فتمسکم النار، اللہ تعالیٰ ان کو آگ کی لپیٹ میں لے گا۔ میرے بھائی ایک اور بات، وہ بات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ ہو گیا بھائی؟ ہو گیا؟ ایک اور بات اللہ نے کہا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْأَمْلَى، اس سورے کے آخری آیت سے دو پہلے، یعنی 119 والی آیت، اللہ نے کہا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اللہ نے کہا میں جہنم کو انسان اور جنات سے بھر دوں گا۔ اللہ کیا بولتا ہے؟ جہنم کو انسان اور جنات سے بھر دوں گا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے ایک حدیث لاتے۔ کیا حدیث معلوم؟ جنت اور جہنم دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں، جنت اور جہنم دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں۔ جنت بول رہی کہ میرے اندر وہ لوگ آئیں گے جو کمزور ہیں، معاشرے کے کمزور لوگ آئیں گے، غریب لوگ آئیں گے، معاشرے کے یتیم لوگ آئیں گے، بیوہ لوگ آئیں گے میرے جنت کے اندر، یعنی جنت کے اندر۔ جہنم بول رہی ہے، صحیح حدیث ہے، امام ابن کثیر جا کر پڑھ سکتے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم بول رہی ہے کہ میرے اندر متکبر قسم کے لوگ آئیں گے، جابر قسم کے لوگ آئیں گے، ظالم قسم کے لوگ میرے جہنم میں آئیں گے، یعنی جہنم میں آئیں گے۔ یہ دونوں بات کر رہے ہیں، اللہ درمیان میں آتا ہے، اللہ درمیان میں آ کر کہتا ہے اے جنت تو میری رحمت ہے، میں ان لوگوں کو بھیجوں گا جو میں رحم کیا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ جہنم سے کہے گا اے جہنم تو میرا غضب ہے، تو میرا غضب ہے، میرا غصہ ہے، میں ان لوگوں کو بھیجوں گا جن پر میرا غصہ طاری ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے جہنم تو بھر یا نہ بھر، جنت تو بھرے گی، جنت تو بھر جائے گی انسانوں سے، لیکن اللہ کہتا ہے اے جنت اے جہنم تو بھر یا نہ بھر، لیکن میں تجھے 3 لوگوں سے بھرا کر رکھ دوں گا، 3 قسم کے لوگوں سے بھرا کر رکھ دوں گا۔ وہ کون ہے معلوم؟ سب سے پہلا مشرک، سب سے پہلا مشرک، دوسرے نمبر پر متکبر، فخر کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا، تیسرے نمبر پر سیلفیاں لینے والا، تیسرے نمبر پر فوٹو لینے والا۔ ان 3 قسم کے لوگوں سے میں جہنم کو بھر کر رکھ دوں گا۔ اے جہنم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ میری بات نہیں، یہ میری بات نہیں کہ ان 3 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بھر کر رکھ دے گا۔ اس کے بعد جہنم کیا بولے گی معلوم؟ اے اللہ ابھی میں بھری نہیں ہوں، ابھی میں بھری نہیں ہوں، میرے اندر ابھی مجھے ہونا ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اللہ کیا کرے گا معلوم؟ اپنا پیر لائے گا، اپنا پیر لائے گا، جہنم کے اندر رکھ دے گا۔ تو جب جہنم بولے گی اے اللہ بس 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 بس، اب جہنم بھر گئی۔ میرے بھائیوں، یہ جہنم پناہ مانگو، روزانہ پناہ مانگو۔ جہنم سے کیا؟ روزانہ پناہ مانگو۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ان لوگوں کو بھی میں جہنم میں بھیجوں گا، ان لوگوں کو بھی جہنم میں بھیجوں گا جن لوگوں کے پاس عقل ہے، دماغ ہے، لیکن انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا، قرآن کو نہیں سمجھا، دین کو نہیں سمجھا، ایسے لوگوں کو بھی بھیجوں گا۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا جَهَنَّمَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ تو میرے بھائیو، اس جہنم سے روزانہ پناہ مانگو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یہ جہنم وہ جہنم ہے جو اس جہنم کو بھرنے کے لیے اللہ اپنا پیر رکھنا پڑتا ہے، اسی لیے اس جہنم کو ہر روزانہ اللہ سے پناہ مانگتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.